بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 124 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور جب بھی کوئی نیا سورہ اترتا ہے تو ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو مذاقاً پوچھتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جس کے ایمان میں اس سورہ نے اضافہ کیا ہو؟ تو جواب ہے کہ جو لوگ واقعاً حق کو مانتے ہیں ان کے ایمان میں تو اس سے اضافہ ہوا ہے، اور وہ لوگ خوش بھی ہوتے ہیں۔ تفسیر صافی میں اور تفسیر قمی میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ محققین نے نتیجہ نکالا کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ نفاق کا اظہار بیجا اعتراضات کرنے سے بھی ہوتا ہے، یہ بھی نفاق کی پہچان ہے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ میں خدا نے فرمایا، اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی چھوٹی چیز کی مثال بیان کر دے۔ تو جو اللہ کو دل سے مانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے اور حق ہے، اور جو حق کے منکر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کا مطلب کیا ہے۔ غرض اللہ بہت سوں کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور گمراہی میں صرف انہی کو چھوڑتا ہے جو بدکار ہیں۔ تفسیر فصل الخطاب میں علامہ علی نقی صاحب نے اس آیت کے ذیل میں یہ لکھا ہے کہ آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خدا کی طرف سے کوئی جبر نہیں، خدا کی طرف سے ہدایت کی توفیق کا ملنا یا خدا کا گمراہی میں چھوڑ دینے کا دار و مدار خود ہماری اپنی حالت پر ہوتا ہے۔ جو طلب حق رکھتے ہیں وہ اللہ کی ہدایات، کتابوں اور انبیاء علیہ السلام کی قدر کرتے ہیں اور ان کو دل سے مانتے ہیں اور ان کے پیغام کو حق سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کو خدا ہدایت کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ رہے بدکار و بدماش تو وہ طلب حق نہیں رکھتے، اس لیے وہ حق کا مذاق اڑانے کے لیے طرح طرح کے سوالات اور اعتراضات کیا کرتے ہیں، کیوں، کیسے، کب، کس طرح کی بوچھا کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے دلوں کی نجاست آیات الہی کے سننے سے اور بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو انسان جتنا خدا کی نشانیوں پر غور کرتا ہے وہ مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے، وہ عالم برزخ کے بارے میں سوچتا ہے۔ یہ عالم برزخ کیا ہے؟ عالم برزخ جسم و روح کی قبر ہے۔ قبر کے ایک ظاہری معنی ہیں، یعنی وہ گڑھا کہ جس میں میت کو دفن کرتے ہیں۔ قرآن اس گڑھے کو کبھی قبر سے تعبیر کرتا ہے، اور سورہ مبارکہ انفطار کی آیت نمبر 4 میں ارشاد ہوتا ہے: وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبروں کو اکھیڑ دیا جائے گا۔ کبھی کلمہ اجداث سے خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ، سورہ قمر کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوتا ہے: تو قیامت میں ٹڈیوں کی طرح آنکھیں نیچے کیے ہوئے قبروں سے نکل پڑیں گے۔ سورہ مبارکہ معارج کی آیت نمبر 43 میں ارشاد ہوتا ہے: یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفضون، اس دن یہ لوگ قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑیں گے گویا جھنڈے کی دوڑے، گویا جھنڈ کی شکل میں دوڑے چلے جا رہے ہوں۔ اور کبھی مرکز سے نکلنے کی کیفیت کو اس طرح سورہ مبارکہ یاسین کی آیت نمبر 52 میں بتایا گیا: قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، وہ حیرت سے کہیں گے ہمیں قبر سے کس نے اٹھایا؟ جواب آئے گا یہی وہ دن ہے جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے بھی سچ کہا تھا۔ لیکن کبھی قبر سے مراد میت کی روح ہے کہ ہر آدمی مٹی میں دفن نہیں ہوگا، بلکہ کچھ لوگ حیوانوں
کے لقمہ بن جائیں گے اور کچھ آگ میں جل کر مر جائیں گے۔ ان تمام حالات کے پیش نظر قبر کا سوال ہر انسان کے لیے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔